بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں اس وقت. آپ پشاور کے یہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے خاص ماحول آج بنا ہے. ہم نے آپ کو پرائم منسٹر سے لے کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے انفارمیشن منسٹر کے بیانات دکھائیں. آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ کل اس حوالے سے کوئی ایک بہت صاف کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ بھی آ جائے. سویلین سائڈ سے آج آ گیا ہے, شاید دوسری سائڈ سے کل آ جائے کسی وقت, یہ بھی آپ ایکسپیکٹ کیجئے, جو کہ چیزوں کو ایک نئی نہج پر لے جائے افغانستان کے تناظر میں اور جاری آپریشن کے تناظر میں. غزہ سے بھی خبر آ رہی ہے جس پر ہم آخری سیگمنٹ میں بات بھی کریں گے کہ جہاں کہ حماس کے چیف کا اناؤنسمنٹ آ گیا ہے غزہ سے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور پرماننٹ سیز فائر کا آغاز ہو گیا. یہ غزہ سے خبر آ رہی ہے, اس میں ہم تفصیلی سیگمنٹ بھی کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. برادر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذرا تھوڑے سے اسی ماحول پہ تجزیے کے لیے پھر ہم غزہ کے ٹاپک پہ جاتے ہیں. فواد بھائی السلام علیکم. السلام علیکم سر, تھینک یو فار یور ٹائم. پہلے تو یہ بتا دیں, ابھی اختیار ولی صاحب اور یہ سب بڑے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کوشش, یہ تاثر دے رہے تھے کہ ویل ٹرائی آور لیول بیسٹ اینڈ وی مے سکسیڈ, کہ ہم نمبر گیم پورا کر لیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے لیں اپنی طرف اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ لے آئیں. اس کا آپ کو کتنا امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیے, ابھی کچھ دیر پہلے میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ریزگنیشن جو ہے وہ آپ کو اس کی کیا صورتحال ہے, تو ان کی باتوں سے مجھے ایک تو واضح لگا کہ وہ ابھی کوئی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور اسی لیے یہ جو ہے وہ لمبا کریں گے. بٹ فرینکلی میرے اگر ذاتی رائے میں یہ ایک اور ڈیزاسٹرس اسٹریٹجی ہے. لمبا کریں گے اس سے مراد یہ ہے نا کہ جب تک نمبر گیم پورا نہیں ہوا تھا تب تک اجلاس نہ بلاؤ, استعفیٰ ایکسیپٹ نہ کرو تاکہ ٹائم, یعنی کوشش یہ ہوگی اپیرنٹلی, ہے نا؟ ایگزیکٹلی آرٹیکل 131 کے تحت گورنر جو ہیں وہ یہ کہیں گے انہیں کہ ابھی آپ اپنا عہدے پہ کام جاری رکھیں, اور جب جو ہے وہ ہمارا, اور یہ بھی کمال ہوگا نا کہ وہ کنڈی صاحب جو کہتے تھے گنڈا پور از اے کرس فار دس پروونس, اور یہ کیسے وہ کہیں گے نہیں آپ اور کام کرو آپ, وہ ہم کو دھمکی دیں گے کہ آپ استعفیٰ منظور نہیں کر رہا. یہ بھی یہ وقت بھی دکھا سکتے ہیں ہمیں حالات. لیکن ایسا ہونے کا امکان کتنا زیادہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو, لیکن ایسا ہونے کا امکان آپ کو کتنا فیصد نظر آتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہو ہی رہا ہے نا, یہ تو مطلب اب کوئی ایسی وہ سیکرٹ تو نہیں رہے گا. نہیں, اس میں کامیابی کا امکان, میرا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کو نہ آنے دیں. کامیابی نہیں, دیکھیں اس کے نتیجے میں مزید کیوس آئے گا. آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پی ٹی آئی کے پی, کہ اس طرح کا کیوس, کیونکہ دیکھیں نا, اگر ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کیوں تبدیل کیا ہے, اس لیے تبدیل کیا ہے. ایک تو دیکھیں وسیم کے جو ماڈرن گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اور یہ نظام کیسے چلتا ہے, یہ نظام ایسے چلتا ہے کہ اپوزیشن کے سٹیکس بنائے جاتے ہیں نظام میں, اور تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ کسی صورت ہم نے چلنے ہی نہیں دینا. جب آپ اپوزیشن کے سٹیکس ہی ختم کر دیں گے تو وہ پھر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. یعنی اب آپ نے کیا کیا ہے, عمران خان کا جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس سسٹم میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. وہ خود جیل میں ہے, ان کی بیگم جیل میں ہے, ان کے بھانجا جیل میں ہے, ان کی فیملی کیسز ہے, ساری پارٹی جیل میں ہے. وہ ان کی طرف سے کوئی وزیر اعلیٰ رہے نہ رہے, گورنر رہے نہ رہے, یہ ممبرز رہے نہ رہے, ان کو کیا فرق پڑا. خان صاحب نتھنگ ٹو لوز, نتھنگ ٹو لوز. آپ نے ان کے سٹیکس ہی ختم کر دی ہیں, اپوزیشن ہی ختم کر, اپوزیشن کا کوئی سٹیک ہے ہی نہیں اس سسٹم کے اندر. بٹ فواد صاحب یہ بتائیں, مطلب ابھی تھوڑا ٹائم کم ہے, میں کوئکلی, چونکہ غزہ سے بھی خبر آ رہی ہے تو میں وہ بھی ذرا کور کرنا ہے, لیکن کوئکلی یہ بتائیں کہ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے وقت کم ہے تو, کہ جناب وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. آج پرائم منسٹر اور وزیر دفاع کے بیانات بہت واضح ہیں. کل ہو سکتا ہے جب میں اور آپ اس ٹائم بات کر رہے ہوں تب تک ریاستی ادارے کی طرف سے بھی بڑا کوئی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ, پریس کانفرنس ہو چکی ہو اس معاملے پہ. ایسے میں جو نیا سی ایم ہے وہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہی ہے پارٹی کی کہ یار یہ آپریشن کے نام پہ غلط چل رہا ہے, بند کراؤ اس کو. ریاست ایک ایکسٹریم پہ کھڑی ہوگی اور نیا سی ایم ایک پہ, اور سی ایم بھی کے پی کے کا ہوگا, تو پھر تو کلیش ہی ہے نا, پھر اور کیا رہ گیا پیچھے. نہیں, لیکن وسیم آپ یہ بھی نہ سمجھیں, یہ بھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی 2/3 اکثریت کا نمائندہ دوسری طرف کھڑا ہے, تو آپ کیا آپریشن کریں گے؟ آپ نے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں, آپ کی لوکل پاپولیشن ہی ساتھ نہیں ہے, جو 2/3 میجورٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اگر وہی اس کے ساتھ آپ ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا, تعلقات آپ اس طرح سے شروع کریں گے, تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس قسم کا حکومتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنفرنٹیشن کم ہو اور جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے رہے, اور تاکہ ہم حکومت کرتے رہے آرام سے. یہاں الٹا ہے, یہاں حکومت روز ٹمپریچر بڑھا دیتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے, اور کوئی لگ رہا ہے کہ ناؤ اٹس اے بزنس ایز یوزول, کہ ہم نے روز ٹمپریچر اونچا رکھنا ہے اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے. آئی مین کوئی گورنمنٹ, ایسی مثالیں بڑی کم ہی ہوں گی دنیا میں کہ حکومت کنفرنٹریشن بڑھا رہی ہو.
آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری انوائز ڈیسیجن. اور اسپیشلی جس طرح ابھی آپ نے کہا افغانستان سے جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, اب تو خیر سوشل میڈیا پہ کافی حد تک آ گیا ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, سول لیڈرشپ کو ساتھ لے کے چلنی چاہیے, اور دیکھیے عمران خان کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے افغانستان سے متعلق کوئی بھی پالیسی بنانی ہے اور خیبر پختونخوا اس میں اسٹیک ہولڈر ہے, اور خیبر پختونخوا کا جو ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے, اس کے بغیر آپ کیسے جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے. سو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس ٹمپریچر کو اتنا اوپر رکھنے میں حکومت کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے اور کیا فائدہ. اینڈ لاسٹ کوشچن میں کوئکلی 1 منٹ میں, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نئے سی ایم, یہ تو ہم نے افغانستان آپریشن کی سائڈ بات کر لی, ان کو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے, سو وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز اگر پھر سے وہ اعلان کریں کہ میں اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں, پشاور بند کر رہا ہوں, دل سے, یہ تو ہونا ہی ہے. دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور ہوں یا سہیل ہوں, دو ہی چیزیں ہیں نا, یا آپ انگیجمنٹ کریں اور عمران خان کو پی ٹی آئی کو ریلیف لے کے دیں, یا آپ حکومت کے لیے چیلنج کھڑا کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ریلیف دے. اب حکومت انگیجمنٹ پہ تو آ ہی نہیں رہی, آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ چیلنج دیں. انٹرسٹنگ. تھینک یو سر, بہت شکریہ فواد چوہے صاحب کہہ رہے تھے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.